اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انسان ترقی اور کامیابی کی تلاش میں رحمان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں بڑے زینوں کے اوپر چڑھا، لیکن بالآخر اس نے تھک ہار کر یہ کہا کہ میں سکون تلاش کرتا ہوں، اور سکون تلاش کرنے کے لیے اس نے دنیا کا ہر حربہ آزمایا۔ شیطان نے اس کے سامنے شراب اور جوا بھی رکھا، اس کے سامنے عورت کے وہ حسین مناظر بھی رکھے جن سے لطف اندوز ہو کر وقتی طور پہ تو اس نے اپنے آپ کو سکون میں دیکھا، لیکن اس کی روح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ترقی اور کامیابی کی تلاش میں حضرت انسان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ تنہائی اختیار کریں، اور تنہائی کے لیے اس کو جنگل میں جا کر جوگی ازم اور رہبانیت اختیار کرنے کا کہا گیا، لیکن جنگلات میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر درندگی آئی، اور جس کا ماضی قریب میں ہم نے برما کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی صورت میں ایک منظر دیکھا ہے۔ پھر دنیا نے کہا کہ اگر آپ کو جنگلات میں سکون نہیں ملتا تو پھر آپ جو دل کرتا ہے وہ کریں، جو آپ کو بھلا لگتا ہے وہ کیجئے۔ آپ کی روح کو سکون چاہیے، آپ کے جسم کو سکون چاہیے، آپ اس کے لیے موسیقی سنیں، آپ یوگا کریں، آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، کیونکہ دل ہے تو سب ہے، وگرنہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا نے اپنی مرضیاں کی، اسلام کے قوانین کو برا بھلا کہہ کر، سخت اور ٹیڑھا کہہ کر دنیا نے اپنی مرضیاں کر کے دنیا کے اندر جو فساد دیکھا ہے وہ بھی سارے مانتے ہیں۔ ان سارے حالات میں حضرت انسان کے دل میں یہ خواہش اور تمنا بھی پیدا ہوئی کہ دیکھا تو جائے یہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنے والے، یہ رحمان کو پکارنے والے، ان کا دین اور ان کا مذہب کیا ہے۔ یہ ننگی زمین کے اوپر سو جاتے ہیں، نرم گرم بستر بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جب سوتے ہیں تو چہرے پر سکون عیاں ہوتا ہے۔ یہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا عمر، اس کا کوئی محل ہی موجود نہیں ہے۔ پتہ تو لگاؤ وہ کون سی ایسی گرگی ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ دنیا نے بڑا پتہ لگانے کی کوشش کی، بالآخر عقد یہ کھلا کہ ان لوگوں کے رابطے اس ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ کے رابطے ختم ہو چکے ہیں۔ دنیا نے پھر پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ بار بار اپنی زبان سے بسم اللہ اور اس کے ساتھ الرحمن الرحیم لگا کر اپنے ہر کام کی ابتدا کرتے ہیں، یہ رحمان ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں اللہ کا بتاؤ۔ مالک نے 4 آیات نازل کر کے اپنا تعارف دیا، قل هو اللہ احد۔ ان کو کہیے کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں جو یکتا ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے تصرفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنے افعال میں، اپنے اعمال میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ الصمد، وہ بے نیاز بھی ہے، نیکی کرو گے تو بدلہ پاؤ گے، بدی کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں، گناہ بھی ملے گا۔ لم یلد ولم یولد، اولاد کے محتاج تم ہو سکتے ہو، والدین کے محتاج تم ہو سکتے ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تیرے رب کے اندر یہ خوبی ہے اور کمال ہے، اس کی صفت ہے کہ اس کی برابری کا آج تک جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس نے منہ کی کھائی۔ تیرے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ماننا یہ اللہ ہے، لیکن یہ جو تو بار بار الرحمن اور الرحیم کا پکارتا ہے، یہ الرحمن کیا ہے؟ خالق فرماتے ہیں وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ، انہوں نے رحمان کا کفر کیا ہے، یہ رحمان کو نہیں پہچانتے۔ پھر مالک نے اپنے رحمان ہونے کا تعارف بھی دیا، اور بڑی مشہور صورت الرحمن علم القرآن خلق الانسان ساری دنیا پڑھتی ہے، 5 سورہ کے اندر بھی لکھی جاتی ہے، لیکن جب اس کے ترجمے کے اوپر غور کرو تو یہ توحید کی ایسی سمجھ بندے کو عطا کرتی ہے کہ شاید کہ دنیا نے کبھی ایسا سبق کبھی نہ پڑھا ہو۔
مالک نے نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور تقریباً 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو لا کر انسان کی غیرت کو بھی جگایا ہے کہ ذرا سنبھل تو صحیح، پلٹ تو صحیح، تو جس ترقی اور کامیابی کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے، تو ساری زندگی اپنے نرم گرم بستر پر اور خوبصورت جسم کے پیچھے بھاگ کر تو نے شراب پی کر، جوا کھیل کر اور موسیقی سن کر شاید کہ تو نے یہ سمجھا کہ یہ کامیابی ہے، اسی میں سکون ہے۔ ہم تجھے سکون دیں کہ سب سے پہلی بات سن، الرحمن، یہ وہ رحمان ہے کہ جس رحمان نے تجھے بنایا، تیرے لیے ساری ضرورتیں بنائیں اور ان ضرورتوں کو تیرے سامنے رکھ کر ان کے وسائل بھی مہیا کیے۔ اس مالک نے تجھے کہاں سے کھڑا کیا اور کہاں تلک پہنچایا، تیرے ایک ایک عمل سے وہ باخبر ہے، تیری ایک ایک ضرورت کو وہ جاننے والا ہے، پھر اس کو پورا بھی کرنے والا ہے۔ تو جب بولتا بھی نہیں تھا، تیری ضرورت کو، تیری زبان کو تیری ماں کے کانوں تلک پہنچا کر، اس کے دل میں باتیں ڈال کر تیرے لیے رزق کا اہتمام کرنے والا، تیری آنکھوں کو کھول کر تجھے بینائی عطا کرنے والا، تیرے کانوں کی سماعت تجھے عطا کرنے والا، یہ کون ہے؟ الرحمن، جس کی رحمت تھی تو تجھے عدم سے وجود بخشا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر وہ رحمان نہ ہوتا، آج تو اسے کوئی اور بادشاہ قرار دیتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی اور بادشاہ ہے جو بادشاہوں کی طرح اس کے نام کی نیاز دو، دیگ چڑھاؤ تو وہ کچھ ہوتا ہے، دیگ نہ چڑھائی، نیاز نہ دی تو اس نے ناراض ہو کر طوفان بھیج دینا، وہ ایسا نہیں ہے۔ الرحمن، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہما وقت جس مرتبہ بھی تو چاہے، جس وقت میں چاہے، اس کی رحمت تیرے اوپر ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ اپنی حفاظت کا حصار تجھ سے اٹھا لے، تیری عقل کو سلب کر لے، تیری آنکھوں کی بینائی چھین لے، تیرے کانوں کی سماعت کو چھین لے، تو پھر بتاؤ تے واپس کیسے لے کر کے آئے؟ الرحمن، وہ بڑا رحمان ہے۔ علمہ الرحمن خلق الانسان، وہ رحمان کہ جس نے انسان کو بنایا۔ الرحمن علم القرآن، یہ وہ رحمان ہے کہ جس نے زبور کو، تورات کو، انجیل کو نازل کرنے کے بعد اس میں بڑی بڑی نشانیاں تجھے دکھا کر، لکھ کر کہ محمد الرسول اللہ فرعون کی چوٹیوں سے ہوتا ہوا یثرب کی وادی کے اندر داخل ہوگا، یہود بے بہبود اس کو پہچانیں گے، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر اس کو پہچانیں گے۔ قرآن کی ساری نشانیاں اس میں لکھی گئیں، صحابہ کے تمام آثار اس میں نقل کیے گئے۔ تو نے تورات بھی پڑھی، زبور بھی تو نے سیکھی، انجیل کا علم بھی تیرے پاس آیا، لیکن یاد رکھ یہ جو قرآن ہم نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، اس جیسا کلام آج سے پہلے نازل نہیں کیا گیا۔ علم القرآن، تجھے قرآن سکھایا ہے، اور یہ قرآن کیسے سکھایا ہے؟ وہی غار حرا کی ایک صبح جب جبریل علیہ السلام آسمان سے پہلی وحی لے کر کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، جس نے ساری مخلوقات کو عدم سے وجود بخش کے تیرے لیے حسن کے نظارے کھڑے کر دیے، تجھے سرب فلک پہاڑ دکھلائے، تجھے درختوں کی خوبصورتیاں دکھائیں، تجھے کڑوے پتوں میں سے میٹھے پھل فراہم کیے، تجھے پھولوں کی خوشبو اور ان کے رنگ عطا کیے۔ اقرا، پڑھتا رہ، ساری زندگی پڑھتا رہ کہ علم القرآن، اس نے تجھے قرآن دیا۔ علم القرآن خلق الانسان، تجھے بنانے والا بھی وہ ہے۔ تو اپنا رابطہ اس کے ساتھ مضبوط کر، کیونکہ اس نے بنایا تجھے ہے۔ تیرے ہاتھ کی پکڑ کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے۔ تیرے 360 جوڑوں میں اگر کوئی طاقت موجود ہے تو اسی کی ودیت کر دی ہے، تو اپنی طاقت کا خود مالک نہیں۔ خلق الانسان، وہ رحمان وہ ہے، اسے پہچان، آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اگر تجھے اپنا آپ نظر نہیں آتا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو خود کو دیکھ تو صحیح۔ اگر تیرے پاس آنکھیں موجود ہیں، تجھے اپنے آپ میں بڑی نشانیاں نظر آئیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے بنایا۔
اختلاف السنتکم والوانکم، تیرے رنگ اور تیری زبان میں فرق کر دیا، تیرے لہجے کی تبدیلی کے اندر فرق کر دیا، تیرے رنگ کے گورے اور کالے ہونے کو، گندمی اور کسی اور رنگ کے ہونے کو فرق کر کے اس نے سب کو رکھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تجھے ایک مذکر اور ایک مؤنث کی پشت سے نکال کر تجھے ساری دنیا کے اندر پھیلایا۔ بتا اس کے بعد بھی رحمان کے بعد اگر کوئی الہ ہے تو کون؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اب بھی کوئی اور الہ ہوگا؟ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا رحمان نے کوئی خود الہ بنائے ہیں جو تمہیں دکھائے ہیں کہ ان کی پوجا کرو؟ یاد رکھو خلق الانسان، وہ تجھے بنانے والا ہے۔ لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے رحمان کی جو ہے وہ گن گاتے ہیں، بڑی آپ اس کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق اور بیر زمزم کے اوپر دو بت یہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ آپ ان کے اوپر آ کے سر کیوں نہیں جھکاتے؟ ان کے سامنے نظر و نیاز کیوں نہیں پیش کرتے؟ مالک نے کہا محبوب رکیے، جواب ہم دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، او لوگوں جو محمد الرسول اللہ سے آ کر مناظرے کرتے ہو، ذرا ہماری بات کا جواب دو۔ ایک مثال، ایک تمثیل تمہارے سامنے رکھنے لگے ہیں، ذرا اس کا جواب تو دو۔ فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کے سوا جس کو بھی بلاتے ہو، جس کو بھی پکارتے ہو، جس کو بھی صدا دیتے ہو، جس کو بھی ندا لگاتے ہو، ان ساروں کو اکٹھا کر کے لے کر کے آؤ، ایک مکھی تو بنا کر دکھائیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں تو بنا کر دکھائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اللہ کے بندوں مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی ان کے کھانے میں سے اٹھا کر کوئی شے لے جائے یہ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، تو کتنا کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ تجھ سے بھی بڑھ کر کمزور ہے۔ امن خلق السماوات، تو کسی اور کے در پہ جاتا ہے، ادھر آ ذرا یہ بتلا کہ آسمان کا بنانے والا کون؟ اگر تو کسی اور کے در پہ سر جھکاتا ہے تو رحمان کی پہچان کو بھول رہا ہے، تو ذرا بتلا تو صحیح آسمان کا بنانے والا کون؟ اگر کوئی کرنے والا، کوئی مشکلات کو نکالنے والا، کوئی تیری آسانیاں کرنے والا لے کر کے آئے، آسمان کا ایک ٹکڑا بنا کر دکھا دے، اللہ کا میٹیریل یوز کیے بغیر، اللہ کی قسم ساری زندگی اس کے قدموں میں سر رکھ کر بسر کریں گے۔ امن خلق السماوات، ذرا بتا تو صحیح کہ آسمان کا بنانے والا کون؟ آسمان دور پڑتا ہے، ذرا قریب کی چیز پہ والارض، زمین کا بنانے والا کون؟ خلق السماوات والارض، تیرے رب نے زمین بھی بنائی، آسمان کو بھی بنایا۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، تیرے رب نے آسمان سے پانی کو نازل کر کے زمین کے اندر تیرے دفن کیے ہوئے بیج کو جڑوں کے ساتھ مضبوط کر کے اس کی کونپل باہر نکال کے وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، تیرے لیے کتنے باغات کے باغات کھڑے کر دیے۔ ذرا تو دیکھ تو صحیح کہ اگر کوئی کرنے والا ہے، کوئی مشکلات سے نکالنے والا ہے، کوئی بگڑیوں ہوں کو پار لگانے والا ہے تو ذرا لے کر کیا وہ زمین سے ایک پودا نکال کر دکھائے۔ اور اللہ کے بندے پودا نکالنا دور کی بات، وہ تنا بنا کر دکھائیں، یہ تنا بنانا بھی دور کی بات، ایک شاخ بنا کر دکھا دیں، وہ یہ شاخ بنانا بھی دور کی بات ہے، ایک پتا بنا کر دکھا دیں، ایک پتا بنانا بھی دور کی بات ہے، پتے کے اندر چلنے والی ایک وین بنا کر دکھا دیں۔ الہ مع اللہ، اور ان ساری باتوں کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوگا؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم سارے لوگ رحمان کو پہچاننے سے ویسے ہی انکار کرتے ہو، رحمان کو ویسے ہی تم پہچاننے سے عاری ہو چکے ہو۔ علم القرآن، پہچاننا قرآن کو پڑھ۔ خلق الانسان، بنایا بھی اس نے تجھے۔ علمہ البیان، دنیا میں انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، تیرے رب نے تیری زبان کے اندر جو لفظ رکھے ہیں یہ تیری زبان سے جب باہر نکلتے ہیں تو بولتا ہے، تو کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا، تو اگلوں کو چپ کرواتا ہے، مانا کہ تیرے اندر بڑی قوت ہے بولنے کی، تو صلاحیت رکھتا ہے، تو بڑا خطیب ہے، بڑا اعلیٰ بولنے والا ہے، لیکن غور تو کر
کہ ان لفظوں کو تیرے منہ سے ادا کروانے والی ذات کون ہے؟ علمہ البیان، کہ جس نے تجھے بولنا سکھایا، تجھے کلام کرنا سکھایا۔ ذرا غور کر، تو ہوا کو اپنے اندر پیٹ کے اندر لے کر کے جاتا ہے، وہی ہوا پھر باہر کو نکلتی ہے۔ آگے رب نے دو کڑے لگا کر تیری درمیان میں آواز کی تاروں کے اوپر رکھ کے تیرے الفاظ کو پورا کیا، اور تیری عقل نے الفاظ کے جملے بنا کر تیری زبان اور دانتوں کی گرفت اس کے اوپر رکھ کے تیرے گول ہونٹوں کو گول مٹول کر کے تیری سارے کلام اور جملے ادا کروا کے تیرے جملے بنا کر اگلے کے کانوں میں ڈلوا کر اس کو سمجھ دے کر، کون ہے ایسا کرنے والا؟ علمہ البیان، اسے رحمان کہتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، یہ وہی ہے جو تجھے سکھانے والا ہے۔ تو مزید غور کر، تو بڑا اکڑتا ہے، تو کہتا ہے میری جوانی، میرے خون کے اندر گرمی، میں بڑا یہ، میں بڑا وہ۔ مالک کہتے ہیں ٹھیک ہے، ذرا ادھر بھی آ۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ جو جوڑا ہم نے بنا دیا، ایک صبح آتا ہے ایک شام کے وقت میں آتا ہے، یہ پورے حساب سے آتا ہے، اس کے لیے ہم نے تقدیر رکھ دی ہے، یہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آتا، یہ اپنا وقت پورا ہونے کے بعد ٹھہرتا نہیں، یہ اپنے ایک وقت پہ آ رہا ہے، یہ جا رہا ہے۔ مالک نے اس کا ایک حساب مقرر کر دیا، کوئی اس جیسا ہے تو لے کر کے آ۔ اور اللہ کے بندے، یہ سورت اس سے کتنا بڑا، کتنا آگے۔ والشمس وضحاہا، ہمیں قسم ہے اس سورج کی اور اس کی روشنیوں کی کہ اس نے حدت ہونے کے باوجود، جوانی ہونے کے باوجود، ولولہ اور گرمی ہونے کے باوجود اس نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی۔ اور جوان، تو کیسے نافرمانی کرتا ہے؟ تو کہاں سے اٹھ کر آ گیا؟ تیرے اندر خوبصورتیاں ہیں، تو زمانے کا یوسف ہوگا۔ والقمر اذا تلاہا، ہمیں قسم ہے اس چاند کی جس کے لیے تم حسن کے چرچے اور حسن کی مثالیں دیتے ہو، اس چاند نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس کی ٹھنڈک نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ وہ پہلی سے لے کر 15ویں تک، ہلال سے لے کر بدر ماہ تمام تلک تیرے لیے اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر رکھا۔ جب اس نے نافرمانی نہیں کی، تو خوبصورت ہو کے اپنے حسن کے چرچے کے اوپر اکڑتا پھرتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، تیرے اندر بڑی روشنیاں، تو دنیا کے لیے بڑا ماڈل ہوگا، لیکن دن جیسا ماڈل نہیں، جو آتا ہے سب کو روشن کرتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، ہمیں رات کی قسم جو آتی ہے سب کو تاریکی دیتی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہمیں اس نفس کی قسم جس نے اس کو سیدھا کیا، اس ذات کی قسم جس نے اسے سیدھا کیا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے، ترقی اس کے قدموں کے اندر جس بندے نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس سے بچا کر رحمان کے ساتھ رابطے میں لگا لیا۔ رحمان کے ساتھ رابطہ کیجئے، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوئیے۔ یہ پینے پلانے کی باتیں، یہ صبح کی پی ہوئی شام تلک اتر جائے گی، لیکن میرا بھائی رحمان سے کیا ہوا رابطہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں، جو ہمیشہ کا ہے، جو ابد تک چلنے والا ہے، جو قبر سے آگے کی منازل کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں رحمان کی پہچان عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔